نیکسٹ ہمارا جو آرٹیکل ہے وہ ہے اسکیلر ٹریپل پروڈکٹ آف ویکٹرز. یعنی اگر ہم ویکٹرز کی اسکیلر ٹریپل پروڈکٹ کو دیکھیں اس میں آتی ہے ہمارے پاس سب سے پہلے اسکیلر ٹریپل پروڈکٹ, اور یہ کیا ہے یو کراس وی ڈاٹ ڈبلو یا یو ڈاٹ وی کراس ڈبلو. یہ ہے اسکیلر ٹریپل پروڈکٹ, یعنی تین ویکٹرز کی اسکیلر ٹریپل پروڈکٹ ہے یہ. اس کے بعد ہمارے پاس دوسرے نمبر پہ آتا ہے ویکٹر ٹریپل پروڈکٹ, اور اس میں کیا ہے, اس میں یو کراس وی کراس ڈبلو. اس میں یہ کراس آ رہا ہے, جب ڈاٹ آئے گا تو اسکیلر اور جب کراس آئے تو یہ ویکٹر. اب ہمارے پاس ایک امپورٹنٹ نوٹ ہے, یو ڈاٹ وی کراس ڈبلو از اکول ٹو وی ڈاٹ ڈبلو کراس یو از اکول ٹو ڈبلو ڈاٹ یو کراس وی. یعنی یہ تینوں آپس میں برابر ہیں. اس کا مطلب کیا ہے, اس کا مطلب ہے دا ویلو آف ٹریپل اسکیلر پروڈکٹ ڈپینڈز اپون سائکلک آرڈر آف دی ویکٹرز بٹ از انڈیپینڈنٹ آف پوزیشن آف ڈاٹ اور کراس. یعنی یہ جو ہمارے پاس ڈاٹ اور کراس ہے اس کی پوزیشن پر ڈیپینڈ نہیں کرتی. یہ ویلو آف ٹریپل اسکیلر پروڈکٹ کس کے اوپر ڈیپینڈ کرتی ہے, یہ سائیکل آرڈر آف ویکٹرز پر ڈیپینڈ کرتی ہے, ڈاٹ اور کراس پر یہ ڈیپینڈ نہیں کرتی. اب اگر دیکھا جائے تو یہ ہمارے پاس ایک اسٹیٹمنٹ ہے, یو کراس وی ڈاٹ ڈبلو از اکول ٹو یو ڈاٹ وی کراس ڈبلو از اکول ٹو یو وی ڈبلو. غور کریں تو یہ کیا ہے, یہ ہمارے پاس پوزیشن چینج نہیں ہو رہی ویکٹرز کی, یو 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 وی ڈبلو یو وی ڈبلو, اور اس میں ڈاٹ اور کراس کی پوزیشن چینج ہو رہی ہے. اور جو بھی ہم نے بات کی تھی کہ یہ سائیکل آرڈر پر ڈیپینڈ کرتی ہے کراس پروڈکٹ, لیکن یہ ڈاٹ اور کراس پر ڈیپینڈ نہیں کرتی. تو غور کریں, یو وی ڈبلو چاہے ڈاٹ جہاں مرضی آ جائے یا کراس جہاں مرضی آ جائے, یہ ویکٹر یو وی ڈبلو اسی آرڈر میں رہے گا. اس کے بعد اگر ہم ایک اور چیز دیکھیں تو وہ کیا ہے, وی کراس ڈبلو ڈاٹ یو اور وی ڈاٹ ڈبلو کراس یو از اکول ٹو وی ڈبلو یو. یعنی دیکھیں جو ڈاٹ پروڈکٹ ہے اور کراس ہے یہ دونوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا, وی ڈبلو اور یو اس کی پوزیشن چینج نہیں ہونی چاہیے, تو یہ آپس میں برابر ہے. اسی طرح اگر تھرڈ کیس ہم ڈبلو کراس یو ڈاٹ وی, یہ تھرڈ کیس, اور ڈبلو ڈاٹ یو کراس وی از اکول ٹو ڈبلو یو وی. غور کریں تو ہر دفعہ اس کا جو سائیکل آرڈر ہے وہ چینج نہیں ہو رہا, ڈاٹ اور کراس کی پوزیشن چینج ہو رہی ہے. تو اس لیے یہ اس کا جو ریزلٹنٹ ہے وہ بھی اسی طرح آئے گا, ڈبلو یو وی ڈبلو یو وی. تو یہ ڈبلو یو وی آ گیا. اس کے بعد ہمارے پاس آتا ہے اینالیٹیکل ایکسپریشن آف اسکیلر ٹریپل پروڈکٹ یو ڈاٹ وی کراس ڈبلو. اب یہ ہم کس طرح اس کا اینالیٹیکل ایکسپریشن بتا سکتے ہیں, یو ڈاٹ یو برابر ہے اینالیٹیکل ایکسپریشن, وہ آئے گا اس طرح بار میں اس کو لکھنا ہے. یہ آ گیا تینوں A1 A2 A3, یہ یو وی اور ڈبلو کا جو آئی ویکٹر تھا اس کے کانسٹینٹس آ گئے. اسی طرح جو جے کانسٹینٹ تھا وہ تھا B1 B2 B3, وہ یہاں آ گیا. C1 C2 C3 یہ اس کے کے کانسٹینٹ تھے. تو اس کو ہم اینالیٹک ایکسپریشن آف اسکیلر ٹریپل پروڈکٹ وہ اس طرح ہم لکھتے ہیں, سب سے پہلے آئی والے, دین جے والے, اور اس کے بعد کے والے. اب اگر غور کریں تو ہمارے پاس جو نیکسٹ ہے وہ ہے والیوم آف پیرالل پائپڈ. تو وہ کس طرح آئے گا, وہ اس طرح آئے گا یو کراس وی اس کی میگنیچیوڈ اور اس کے ساتھ ڈبلو کی میگنیچیوڈ ملٹیپلائی ہوگی انٹو کوسائن آف تھیٹا. اگر ہمیں یہ کہا جائے والیوم آف ٹیٹراہیڈرون نکالنا ہے تو اس کے لیے فارمولا کیا ہے, اس کے لیے فارمولا یہ ہے یو کراس وی ڈبلو ڈاٹ ڈبلو, یہ جس طرح اسکیلر ٹریپل پروڈکٹ میں ہم نے لکھا تھا, اور انٹو 1/6, یہ 1/6 کا ایکسپریشن ساتھ ملٹیپلائی ہو رہا ہے. اگر ہم اس میں یو ویکٹر کے ساتھ پہلے کراس ملٹیپلیکیشن کر لیں اور ڈاٹ کر لیں, جو ریزلٹنٹ ہے وہ ڈبلو کے ساتھ, اس میں ہم 1/6 ملٹیپلائی کر دیں تو ہمارا جو آئے گا ریزلٹنٹ وہ بھی ہوگا والیوم. تو یہ والیوم آف ٹیٹراہیڈرون کا فارمولا ہے, اور اس کو ہم اس طرح بھی لکھ سکتے ہیں 1/6 یو وی ڈبلو اور اس کا کراس پروڈکٹ. تو اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا, یہ ہم نے پہلے بھی دیکھ لیا تھا کہ اس کی پوزیشن سائیکلک آرڈر نہیں چینج ہونا چاہیے یو وی ڈبلو کا, ڈاٹ اور کراس کی پوزیشن چینج ہو سکتی ہے. تو یہ کراس کراس ہم نے لکھ لیا. اب اگر غور کریں تو اسکیلر ٹریپل پروڈکٹ جو تھا ہمارے پاس, اس کی پراپرٹیز ہیں ہمارے پاس کچھ. سب سے پہلے اس کی پراپرٹی ہے اف یو وی ڈبلو آر کو پلینر دین والیوم آف پیرالل پائپڈ از 0. اگر یو وی ڈبلو تینوں کو پلینر ہوں, کو پلینر کا مطلب ہے کہ یہ ایک ہی پلین پر اگر لائے کرتے ہوں تینوں ویکٹرز, تو کیا ہوگا, والیوم آف پیرالل پائپ پھر 0 ہو جائے گا. اور وہ کس طرح ہوگا, ہمیں پتا ہے کہ اس میں یو کراس ڈبلو کا ایکسپریشن ہے, اور جب کراس پروڈکٹ ہم کرتے ہیں کسی بھی کو پلینر ویکٹرز کی, ان کے درمیان اینگل 0 ہوتا ہے اور سائن 0 اس کو 0 بنا دیتا ہے.
اس لیے سارے کا آنسر ولیوم 0 ہو جائے گا. تو یہ ایک آبجیکٹو بنتی ہے کہ اگر 3 ویکٹرز کو پلینر ہوں تو والیوم آف پیرل پائپ کیا ہوگا, اور وہ آنسر اس کا 0 ہے. اسی طرح اگر ہمارے پاس یہ کنڈیشن آ جائے اف any two vectors of triple scalar product are equal then its value is 0. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی سے 2 ویکٹرز اسکیلر ٹریپل پروڈکٹ کے سیم ہو جائیں یا ایکول ہو جائیں تو پھر اس کا ریزلٹنٹ بھی کیا ہوگا 0. غور کریں, یہ یو اور ڈبلو 2 ویکٹر سیم ہے, یو اسی طرح یہ یو وی تو وی سیم آ گئے. جب کوئی بھی 2 ویکٹر اس میں سیم آ گئے, 3 میں سے 2 ویکٹر سیم, تو کیا ہوگا, تو ریزلٹنٹ اس کا 0 ہو جائے گا. یہ ایک آبجیکٹو ہے. اس کے بعد جو نیکسٹ ہمارے پاس ٹاپک ہے وہ ہے ورک ڈن کا, اور ورک ڈن کا فارمولا ہے W از اکول ٹو ایف ڈاٹ ڈی. ایف اس میں فورس ہے اور ڈی اس میں ڈسٹینس ہے. تو فورس کو اگر ہم ڈسٹینس کے ساتھ ملٹیپلائی کریں تو ورک ڈن ہوتا ہے. یعنی جو ڈسٹینس ہم نے کور کیا اور اس کے اوپر جو فورس لگی, فورس اور اس ڈسٹینس کا ملٹیپلیکیشن ہوتا ہے ورک. اور اگر ہم غور کریں تو ورک ڈن کس طرح نکال لیں گے, اس کو ایک ایگزامپل سے دیکھ لیتے ہیں. فائنڈ ورک ڈن بائی اے کانسٹینٹ فورس ایف 2i plus 4j if its point of application to a body moves it from A to B. یعنی A سے B کی طرف اگر ہم نے موو کیا اور اس کے اوپر فورس لگی ہے یہ والی, تو ورک ڈن اس نے کہا ہے کیلکولیٹ کرو. تو اس کا ورک ڈن کیا آئے گا, اس کے ورک ڈن کا فارمولا ہمیں پتا ہے W از اکول ٹو ایف ڈاٹ ڈی ہوتا ہے. تو کیا آئے گا اس کا ریزلٹنٹ, یہ کچھ اس طرح سے آئے گا. W از اکول ٹو ایف ڈاٹ ڈی ہے, اور ہمیں پتا ہے کہ اس میں جو ڈی ہے وہ کس طرح نکلے گا, ان دونوں کا ڈسٹینس ہم نے نکالنا ہے اے اور بی کا. تو سب سے پہلے ہم W از اکول ٹو ایف ڈاٹ ڈی ہوتا ہے, ہمیں چاہیے ڈی. ڈی کس طرح نکلے گا, ڈی نکلے گا, ڈی برابر ہے بیسیکلی اے بی ویکٹر کے. اور اے بی کیا ہے, اس کو ویکٹر لکھ لیں یا اس کو جسٹ اس طرح لکھ لیں. تو اے بی برابر آئے گا سمپل بی مائنس اے, اور بی اس میں کیا ہے 4 ہے ایکس والا, تو اس کا ایکس والا کیا ہے 4 مائنس, یعنی کہ اس کے آئی والے میں سے آئی والا مائنس کریں اور جے والے میں سے جے والا, تو 4 مائنس 1 6 مائنس 1, تو کیا آئے گا, یہ ریزلٹنٹ اس کا آئے گا 3 6, یعنی 3i پلس 6j. یہ آ گئی ہمارے پاس ڈی ڈسٹینس. اگین دیکھیں ڈسٹینس ہمارے پاس کیا ہے, اے سے بی تک موو کرنے کے لیے ہم نے کیا کیا, جب اے سے بی تک ہم نے ڈسٹینس نکالنا ہے تو اس کا مطلب ہے بی میں سے اے مائنس کرنا ہے. تو بی مائنس اے آ گیا. بی کیا تھا, اس کا جو پہلا والا پارٹ تھا وہ 4 تھا, 4 میں سے اے کا پہلا پارٹ مائنس ہو گیا 1, اور اسی طرح دوسرا پارٹ 6 تھا, 6 میں سے 1 مائنس تو 5, 3 اور 5, یہ 5 ہے 5j. تو کیا ہوگا, اب ڈسٹینس بھی آ گیا, فورس بھی آ گئی. تو ورک ڈن کس طرح نکلے گا, فورس ہے 2i پلس 4j, اور اسی طرح ڈاٹ ڈی کیا ہے 3i پلس 5j. یہ ہے. اگر ہم ان دونوں کو ملٹیپلائی کریں ہمیں ملٹیپلیکیشن آتی ہے, جس طرح ہم نے پہلے ویکٹرز ان اسپیس اور پلین میں پڑھا تھا. تو 2 کے ساتھ 3 ملٹیپلائی ہو جائے گا اور پلس 4 کے ساتھ 5 ملٹیپلائی ہو جائے گا. یہ ہمارا سمپل میتھڈ ہے. تو کیا ہوگا 2 انٹو 3 6 پلس 4 انٹو 5 20, اور یہاں سے اگر ہم غور کریں تو W از اکول ٹو 26 ہمارے پاس آنسر آ گیا. اور ورک کا یونٹ کیا ہوتا ہے, ابھی ہم نے یونٹ نہیں لکھا, یونٹ ہوتا ہے اس کا جاؤل. تو اس طرح ہم ورک ڈن کیلکولیٹ کرتے ہیں فورس انٹو ڈسٹینس کو ملٹیپلائی کر کے. یہاں تک ہمارا جو چیپٹر نمبر 7 مکمل ہو گیا. اب آپ نے ویڈیوز تو سن لی ہیں اور اس کے جو لیکچرز ہیں وہ بھی آپ نے دیکھ لی ہیں. ہماری جو ویب سائٹ ہے talimdost.com, اس کے اوپر ہم نے ہر ویڈیو لیکچر کے بعد کچھ MCQs دیے ہیں, تو آپ ان MCQs کو خود سے سالو کریں. تو یہاں تک جو چیپٹر نمبر 7 یہاں پر مکمل ہوتا ہے. تھینک یو.